صحابہ کرام رضوانُল্لہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی گزرے ہیں جس کے بارے میں آج کی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری تمہید اسی کے اوپر میں نے باندھی. صحابہ کرام رضوانُল্لہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی گزرے ہیں جس کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ ثالث بھی ہیں, تیسرے خلیفہ. چونکہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے. آج ذی الحج کی کون سی تاریخ ہے جی بال صاحب؟ 19 ہے. کل 18 تاریخ تھی. 18 ذی الحج جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا. 18 ذی الحج. تو اس موقع مناسبت سے 2-4 باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے خلیفہ ثالث تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی. انگوٹھی. اس انگوٹھی کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی. ایک تحریر. وہ تحریر جو تھی ان کی ساری زندگی کا خلاصہ تھی. وہ تحریر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی. وہ تحریر جو ہے ان کی ساری زندگی کا خلاصہ تھی. وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر یہ تھی کہ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا. یا اللہ مجھے زندگی دے تو شہادت کی زندگی دے, اور مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے. یہ تحریر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی. اور ہونا بھی اس طرح چاہیے کہ اللہ سے شہادت کی زندگی مانگے اور پھر اللہ سے شہادت کی موت مانگے. شہادت کی موت کا سن کر نا ہم لوگ ڈرتے ہیں. موت کا سن کر ویسے ہی ہم لوگ ڈرتے ہیں. مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ڈرتے اس لیے کہ ہماری زندگی شہادت کی نہیں ہے. جب زندگی شہادت کی ہوگی نا تو پھر موت ہمیں جناب تحفہ لگے گی. اور مسلمان کے لیے تو ویسے بھی موت ایک تحفہ ہے. ایمان والے کے لیے موت ایک تحفہ ہے. اللہ کے فرما بردار کا مر جانا یہ موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے. سمجھ آ رہی؟ آج ہمیں موت سے ڈر لگ رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کرتوت ٹھیک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جناب کتنے گل کھلائے ہوئے ہیں, کتنے جناب ہم کن ٹوٹے ہیں. اپنے گریبان میں دیکھ کر سب کو پتہ ہے اپنے کرتوت کتنے, اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب سعادت کی زندگی ہوگی تو پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا, پھر موت کو گلے لگانے کا دل کرے گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اگر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کیا کرو. وہ صدقہ کیا. کچھ عرصے بعد آیا کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا ہے. علماء فرماتی ہیں اس لیے ڈر نہیں لگتا ہے کہ پہلے مال ادھر تھا, اب مال ادھر پہنچ گئے. اب نیکی کمائی ہے, کمانے کے بعد اب جناب اس کا خوف ختم ہو گیا. اب اس کو پتہ ہے کہ بھئی میری نیکی پڑی ہوئی ہے. تو ہمیں موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے. دنیا کی ساری زندگی جناب ہماری 2 نمبری میں گزر گئی ہے, اس لیے ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو شہادت کی موت چاہتے تھے, اور شہادت کی موت جناب وہی حاصل کر سکتا ہے جس کی زندگی شہادت بری ہو. زندگی میں اگر میں نے اپنی نمازیں پوری کی ہیں, میں نے اپنے جناب حقوق العباد پورے کیے ہیں, حقوق اللہ پورے کیے ہیں, روزے جناب ہر رمضان کے رکھے ہیں, اور کاروبار 1 نمبر کیے, معاملات 1 نمبر کیے, مجھے موت سے کس چیز کا ڈر لگنا جب اللہ کی فرما برداری کی ہے. ہاں بھائی, اسٹوڈنٹ نے جب اپنا ہوم ورک کیا ہوتا ہے تو ٹیچر سے ڈر ہی نہیں لگتا. پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہوم ورک تو میں نے کیا ہوا ہے, جا کر ٹیچر کو دکھا دوں گا. سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے ٹیچر جی یہ دیکھ لو میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. ہم اپنا ہوم ورک ہی پورا نہیں کر رہے. جب ہوم ورک پورا نہیں کریں گے تو ڈر تو لگے گا. بھائی کیا خیال ہے؟ تو شہادت کی زندگی کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. سعادت کی زندگی کیا ہے؟ سعادت کی زندگی یہ ہے کیا زندگی کے اندر جتنی عمر گزاری ہے وہ تمام عمر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ گزاری ہے, کامیابی کے ساتھ گزاری ہے, عزت اور وقار کے ساتھ گزاری ہے. اس کو کہتے ہیں سعادت والی زندگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھی کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی, اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا. یا اللہ مجھے زندگی دینی ہے شہادت کی زندگی دے, مجھے موت دینی ہے تو پھر شہادت کی موت دے. اور یہ دعا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول ہوئی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سعادت کی زندگی بھی ملی, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت بھی ملی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ زندگی کے اندر 4 چیزیں مل جائیں نا جی, زندگی کے اندر 4 چیزیں مل جائیں, وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے.
زندگی کے اندر 4 چیزیں مل جائیں، 4 یا 5 چیزیں ہیں زندگی کے اندر، کسی کو بھی مل جائے نا جی، وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ رو کر لپٹ کر ماں سے کوئی چیز لے لیتا ہے نا جی، ماں اس کو دھکا بھی دیتی ہے، انکار بھی کرتی ہے، ایک آدھ تھپڑ بھی مارتی ہے کہ تجھے نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی وہ بچہ ضد کرتا ہے، ضد کر کے ماں کا جناب پلو پکڑ لیتا ہے، دوپٹہ پکڑ لیتا ہے، ٹانگ پکڑ لیتا ہے، جناب قمیض پکڑ لیتا ہے، کھینچتا ہے، منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے، ضد کرتا ہے، بالآخر ماں اس کو دے دیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس طریقے سے یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، 4 یا 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کشادہ گھر اللہ سے مانگو، کشادہ گھر اللہ سے مانگو۔ کشادہ گھر ہوگا نا تو دل کشادہ ہوگا۔ چھت اپنی اللہ سے مانگتے ہیں لیکن کشادہ مانگو۔ جس کا گھر چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے، مہمان آئے گا اگر رات رہنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ بھائی شادی بیاہ آ گئی تو گھر چھوٹا ہے، غمی خوشی آ گئی تو گھر چھوٹا ہے، کیا کریں؟ نہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، نہ جناب پودے لگا سکتے ہیں، نہ بچے کھل کر کھیل سکتے ہیں، نہ فلاں کام کر سکتے ہیں، نہ وہ ساری زندگی ٹینشن میں گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے زندگی گزارنے کے لیے اگر پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کشادہ گھر مانگے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے وطن کی روزی مانگے، وطن کی روزی۔ پردیس کی جو روزی ہے اگر وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وطن کی روزی تھوڑی بھی ہے تو اس پر بندہ گزارا کرتا ہے۔ پردیس میں آدمی بے سہارا ہوتا ہے، بے یار و مددگار ہوتا ہے، پریشانی میں اس کے ساتھ کوئی نہیں، غمی اس کے ساتھ کوئی نہیں، خوشی میں اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ جناب چھوٹے بچے بھی اس کے سامنے آ کر آنکھیں دکھاتے ہیں، ہیں بھائی گلی کا لوچا لفنگا بھی آ کر اس کا گریبان پکڑتا ہے۔ کیوں؟ پردیسی آدمی۔ اس لیے وطن کی روزی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اب میں جوہر ٹاؤن میں ہوتا ہوں نا، مجھے پتہ ہے یہاں پر جناب دیکھیں نا، آپ کے سامنے آ کر آپ کے اندر آ کر ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ پرانے لوگ ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ جوہر ٹاؤن میں نہ مجھے کوئی جانتا ہے نہ میں کسی کو جانتا ہوں، ادھر ڈر کے رہنا پڑتا ہے، سہم کے رہنا پڑتا ہے، کوئی غلط ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے، ہیں بھائی اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ والا سسٹم ہے۔ تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر آتے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اس لیے یہاں آنے کو بار بار دل کرتا ہے، لیکن چونکہ مجبوری ہے، مجبوری میں ہم وہاں رہتے ہیں۔ ہمارے سارے دوست احباب رشتہ دار فیملی والے سب یہاں پر ہیں، ایک اکیلا ان لوگوں نے مجھے بھگا دیا ہے ادھر، وہاں رہنے پر مجبور کر دیا۔ دانا پانی وہاں لکھا ہوا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل وہاں رہنے کا نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وطن کی روزی مانگے، وطن کی۔ پردیس کی جو روزی ہے، پردیس کا جو پیسہ ہے وہ چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ہیں بھائی۔ تو اس لیے وطن کی روزی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ بہترین سواری مانگے اللہ سے، بہترین سواری۔ بسوں میں کھجل خوار ہونا، ویگنوں میں کھجل خوار ہونا، ٹانگوں پہ کھجل خوار ہونا، چنگچی میں کھجل خوار ہونا، فیملی والا آدمی چنگچی پر بیٹھے، چنگچی والے نہ بٹھائے، بستی والی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی بس میں بیٹھنے کے لیے جائے، 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، ساتھ میں بیوی ہے، بیگ بھی پکڑا ہوا ہے، بس میں بیٹھنے کے لیے جائے، ہیں بھائی بس کے دروازے پر پیر رکھ کے کنڈکٹر جناب کو نہیں مارے، کہے کہ مولوی صاحب پرے ہو جو جگہ کوئی نہیں، تو بستی والی بات ہے کہ نہیں؟ جب دینا اللہ نے تو پھر کھل کر مانگے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اچھی سواری اللہ سے مانگو، ہاں اچھی سواری اللہ سے مانگو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وفا شعار بیوی اللہ سے مانگیں، وفا شعار بیوی، ایسی بیوی ہو جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو، غمی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو، پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو، خوشی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ ناراض ہیں تو آپ کے ساتھ ناراض، آپ غمزدہ ہیں تو آپ کے ساتھ غمزدہ، آپ خوش ہیں تو آپ کے ساتھ خوش، آپ پریشان ہیں تو آپ کے ساتھ پریشان۔ ایسی باوفا اور وفا شعار بیوی اللہ سے مانگے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پوری زندگی جناب اچھی گزرتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کمزور ہوتی ہے نا جی، پوری زندگی کل ہے۔ اگر بیوی صحیح نہ ہو، ہیں بھائی دن کو بھی اس کے پاس، رات کو بھی اس کے پاس، سفر میں بھی اس کے پاس، حضر میں بھی اس کے پاس، پریشانی میں بھی اس کے پاس، خوشی میں بھی اس کے پاس، وہ اپنا الگ منہ بنا کر بیٹھ جائے، آپ اپنا الگ منہ بنا کر بیٹھ جائیں، تو جناب زندگی کا کیا مزہ ہے بتاؤ بھائی؟ زندگی تو کرکری ہے۔ ایک تو بندہ جو سارا دن باہر کھجل خوار ہو کر آئے، کسی سے گالی کھا کر آئے، کسی کو مار کر آئے، گریبان پھاڑ کر آئے، اندر آئے تو جناب بیوی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ساری زندگی پھر یہی کلکل ہے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ اوپر سے آپ سے فائدہ لینے کے لیے تیار ہو، ہیں بھائی آپ جناب سارا دن کھجل خوار ہو کر گھر میں آئے تو جناب بیوی نے پوری لسٹ تیار کی ہو
یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم، یہ بھی لانا، یہ بھی لانا، یہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے آپ گھر جائیں جناب، آپ کو ویلکم کرے، آپ کو بٹھائے، آپ کی جوتی اتارے جناب، آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے، آپ کو ٹھنڈا پانی پلائے، آپ کو آرام دے، اے سی لگائے، پنکھے کے نیچے آپ کو بٹھائے، آپ جب فریش ہو جائیں پھر جناب آپ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میری یہ باتیں سن کر آپ سب پریشان ہو گئے۔ جو مسکرا رہے ہیں مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی بیویاں دی ہیں۔ تو یہ چار چیزیں جو ہے نا جی، علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگو۔ کیا خیال ہے؟ وقت کم ہے، موضوع بڑا ہو جاتا ہے، وقت کم ہے، آپ لوگ لیٹ تشریف لاتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھی کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، یا اللہ مجھے زندگی دینی ہے تو سعادت والی زندگی دے، اور مجھے موت دینی ہے تو شہادت والی موت دے۔ اب ان کی جو پوری زندگی ہے نا جی، اس کا خلاصہ وہ انگوٹھی کے اوپر وہ تحریر تھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت والی زندگی کیسے دی، کیسے ان کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ سعادت والی زندگی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دی؟ سب سے پہلی چیز سعادت کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اچھا خاندان مل جائے، یہ آدمی کے لیے سعادت مندی ہوتی ہے۔ اچھا خاندان کا مل جانا، اچھے خاندان کا مل جانا، یہ آدمی کے لیے سعادت والی زندگی ہوتی ہے، سعادت مند کی نشانی ہے۔ بعض دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں بعض اچھے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، بعض نیچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اچھے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ جو ہوتا ہے نا جی، وہ بھی اپنے خاندان کے نام سے لکھواتے ہیں، ارائی ہاؤس، بٹ ہاؤس، شیخ ہاؤس، مغل ہاؤس، ہیں بھئی، سید ہاؤس، شاہ ہاؤس، اس طرح اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ جو ہے وہ اپنے خاندان کے نام سے لکھواتے ہیں۔ کیوں؟ خاندان اونچا ہے۔ کبھی آپ نے کسی گھر کے باہر میں لکھا ہوا دیکھا ہے موچی ہاؤس؟ نہیں لکھتے ہیں۔ قصائی ہاؤس نہیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چھوٹے خاندان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا نیم پلیٹ نہیں لگاتے ہیں۔ بڑے خاندان والے جو ہوتے ہیں نا، جو وہ اپنا نام نہیں لکھتے ہیں بلکہ اپنی فیملی کا نام لکھتے ہیں، خاندان کا نام لکھتے ہیں، قوم قبیلے کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اچھے خاندان میں پیدا ہو جانا یہ سعادت کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے بھائی؟ سعادت کی نشانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضور نبی وسلم کی پھپھی ام حکیم جو تھے یہ جڑواں بہن بھائی تھے۔ ام حکیم جو تھیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ ان کی آگے ایک بیٹی تھی جس کا نام عروہ تھا، اس بیٹی کا نکاح ہو گیا عفان نامی ایک ہاشمی شخص کے ساتھ۔ ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، تو رشتے میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے تھے، پھپھیزاد بہن سے بھانجے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مل جانا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بھائی۔ تو ایک یہ سعادت والی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک انعام دیا۔ دوسرا، سعادت والی زندگی کے لیے جناب مالدار ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ مالدار آدمی جو ہوتا ہے نا جی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اگر دیکھو نا، اگر حلال مال مل جائے، طیب مال مل جائے، پاکیزہ مال مل جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایمان والوں کی نشانی یہ نہیں کہ وہ صرف آخرت ہی چاہتے ہیں، دنیا بھی ان کو پاکیزہ چاہیے، آخرت بھی ان کو پاکیزہ چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ربنا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دعا سکھائی ہے، دنیا بھی مانگو، یہ نہیں کہ دنیا نہیں مانگنا ہے، لیکن دنیا ایسی ہو جو جناب فتنے سے خالی ہو، جو جناب حرام سے خالی ہو، جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، وافر مقدار میں ہو، لیکن اللہ سے مانگو۔ وہ حلال مال کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ تو مالدار ہونا یہ سعادت کی نشانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے۔ عرب کے اندر جو ٹاپ 10 تاجر تھے نا جی، ان میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اتنے مالدار تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کا مالدار ہونا یہ ضروری ہے، عالم کا مالدار ہونا یہ ضروری ہے۔ ویسے تو ریشو جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم اکثر غریب ہی ہوتے ہیں، اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ علماء حضرات، صلحاء حضرات، انبیاء کرام اکثر غریب ہی ہوتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ عالم کا مالدار ہونا یہ ضروری ہے. عالم مالدار ہوگا تو دنیا دار اس کی بات کو ویلیو دیں گے, اس کی بات کو حیثیت دیں گے, اس کی بات مانیں گے. اگر عالم مالدار نہیں نا ہے, غریب ہے لیکن ہے بہت بڑا عالم, تو اس کی بات ٹکے کی نہیں ہے, اس کی بات ٹکے کی نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں عالم کا مالدار ہونا انتہائی ضروری ہے میرے خیال میں. ایک تو عالم کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے, عالم کا تاجر ہونا بھی ضروری ہے, اور عالم کا سیاستدان ہونا بھی ضروری ہے. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ مولوی طبقہ سب سے مظلوم طبقہ ہے اس دور میں. مولوی اگر غریب ہو تب بھی کوئی اس کو بخشتا نہیں ہے, امیر ہو تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا, ابھی سواری آ جائے تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا, سواری نہ ہو تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا, بچے نہ ہوں تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا, بچے زیادہ ہوں تب بھی اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس دور کے اندر مولوی کا, عالم کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے. ابھی جیب میں کاٹن کے کپڑے ہو, جیب میں سے جناب 5-5 ہزار کے نوٹ نظر آئیں, یہ ضروری ہے. ہاتھ میں آئی فون 15 پرو میکس ہو, یہ ضروری ہے. ہاں, ہاتھ میں راڈو ڈایا سٹار گھڑی ہو, یہ ضروری ہے. ہاں, بوسکی کے کپڑے پہنے, یہ ضروری ہے. خوشبو بھی اعلیٰ ترین برانڈ کی لگائے, یہ ضروری ہے. ورنہ کوئی ویلیو نہیں ہے. جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے اور جتنے مرضی نکتے کی بات کرے, جتنی مرضی قیمتی بات کرے, بات ٹکے کی نہیں ہوتی اس کی. ہاں, اس لیے آج کل کے دور میں عالم کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے, عالم کا سیاستدان ہونا بھی ضروری ہے, عالم کا تاجر ہونا بھی ضروری ہے. جو بولتا ہے بولنے دو, جو سڑتا ہے سڑنے دو, جو کہتا ہے کہنے دو. تو یہ سعادت کی نشانی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے, بات یہاں سے چل رہی تھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی. تاجر تھے. ابھی جنگ کا موقع آیا, زمین دے دی, ابھی نبی کو باغ دے دیا, کنواں خرید کر دے دیا. بھائی یہ مالدار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے نا جی. اور تیسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے. ایک سعادت کی نشانی یہ ہے, اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے. لڑکا اچھے خاندان کا ہے, اچھے خاندان کی لڑکی اس کو مل گئی, یہ سعادت کی نشانی. یا لڑکا چھوٹے خاندان کا ہے, بڑے خاندان کی لڑکی اس کو مل گئی, یہ بھی سعادت کی نشانی ہے. یا لڑکی چھوٹے خاندان کی, بڑے خاندان کا لڑکا اس کو مل گیا, نکاح ہو گئی, یہ جناب اس بڑے خاندان کی وجہ سے وہ بھی بڑے خاندان میں شمار ہو گئی, یہ سعادت کی نشانی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین رشتہ عطا فرمایا. وہ رشتہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. ہاں, یاد رکھیں, یہ سعادت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے, یہ سعادت نہ پیغمبروں کو ملی ہے, نہ کسی صحابی کو ملی ہے. صرف یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے. اور وہ سعادت کیا ہے کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں آ جائیں, وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں, قیامت تک یہ سعادت کسی کو ملی بھی نہیں اور نہ کسی کو مل سکتی ہے. کتنی بڑی سعادت ہے بھائی. یہ وہ دعا ہے جو انگوٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں. ٹائم پورا ہو گیا, تھوڑا سا اجازت دے دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں. رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. جب رقیہ کا انتقال ہوا, رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا جی, وہ بہت خاموش رہنے لگے, اداس رہنے لگے. تو ایک دن نبی نے آ کر پوچھا کہ عثمان کیا ہوا ہے, اداس کیوں ہوتے ہو, کس چیز نے تمہیں اداس کر دیا؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, میرے لیے تو بے شمار رشتے ہیں, میں مالدار آدمی ہوں, خاندانی آدمی ہوں, میرے لیے بے شمار رشتے ہیں, لیکن میں اداس اس لیے ہوں کہ آپ کے ساتھ جو میرا دامادی کا رشتہ تھا نا جی, وہ ٹوٹ گیا. رشتے تو میرے لیے بے شمار ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جو میرا دامادی کا رشتہ تھا, وہ دامادی کا رشتہ ٹوٹ گیا, میں اس وجہ سے پریشان ہوں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. نبی کے گھر جو بیٹی آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے, اور نبی جس کو بیٹی دیتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیتا ہے. ہاں, نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی لی ہے, اللہ کے حکم سے لی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی لی ہے, اللہ کے حکم سے لی ہے. علی کو بیٹی دی ہے, اللہ کے حکم سے دی ہے. عثمان کو بیٹی دی ہے, پھر دوسری بھی بیٹی دی ہے, تو اللہ کے حکم سے دی ہے.
یہ ساری سعادتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہیں۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان، یہ تو 2 بیٹیاں تھیں، میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد سب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ سعادت جو ہے روئے زمین پر کسی کے حصے میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو یہ سعادت، یہ ساری باتیں جو ہے سعادت کی باتیں ہیں۔ اور چوتھی سعادت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی وہ کیا ہے؟ حکمرانی کا مل جانا۔ حکمرانی کا مل جانا یہ سعادت کی بات ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہوتی ہے کہ حکمرانی کا مل جانا۔ 12 سال خلیفہ رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ خلافت کا دورانیہ جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ 4 سعادتیں ہوگی۔ 5ویں سعادت جو سب سے بڑی سعادت ہے، اور باقی پہلے 4 سعادتوں کی بنیاد بھی اسی کے اوپر ہے، وہ سعادت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نبی کی زیارت کی ہے، سفر میں، حضر میں، جہاد میں نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یاد رکھیں، خاندان اچھا ہونا ہے بھئی، حکمرانی کا مل جانا، رشتہ اچھا ہونا، مالدار ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے سعادتیں تو ہیں، لیکن اگر آدمی دیندار نہیں ہے تو یہ سعادتیں سانپ کی طرح ہیں۔ آدمی دیندار نہیں ہے، نبی کے سنت کے ماتحت نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تو یاد رکھیں یہ سعادتیں سانپ کی طرح ہیں۔ یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس آدمی کو سانپ پکڑنا نہیں آتا وہ سانپ کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ تازہ مثال لے لو، ڈونلڈ ٹرمپ حکمران تو وہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس کی حکمرانی سعادت مندی نہیں ہے۔ نیتن یاہو حکمران ہے کہ نہیں، لیکن اس کی حکمرانی سعادت مندی نہیں ہے۔ شہباز شریف حکمران ہے کہ نہیں، لیکن اس کی حکمرانی سعادت مندی نہیں ہے۔ سعادت مندی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عثمان کی حکمرانی نبی کے حکم کے ماتحت تھی۔ ہاں، مالداری اس وقت سعادت مندی ہے جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو، حکمرانی اس وقت سعادت مندی ہے جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو، نکاح اس وقت سعادت مندی ہے جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو، رشتہ داری اس وقت سعادت مندی ہے، یاد رکھو، جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو۔ بڑا خاندان ہونا اس وقت سعادت مندی ہے جب نبی کے حکم کے ماتحت ہو۔ اگر نبی کے حکم کے ماتحت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں سعادت مندی نہیں بلکہ وبال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ پھر تکبر آتا ہے، پھر اناد آتا ہے، پھر سرکشی آتی ہے، پھر بغاوت آتا ہے۔ میں مالدار ہوں، میں اونچے خاندان کا ہوں، جناب میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں۔ جب دینداری نہیں ہوتی تو پھر یہ ساری چیزیں آتی۔ جب دینداری ہوتی ہے تو انسان ان چیزوں کو ہضم کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ساری سعادتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیں۔ کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا تھی اور ان کی انگوٹھی کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اور ہمیں چاہیے ہم اس تحریر کو چھپوائیں، چھپوا کر اپنی بیٹھک میں لگائیں۔ بیٹھک میں سندریاں لگاتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، ان سے اچھا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عبارت کو چھپوائیں، چھپوا کر اپنی بیٹھک میں لگائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے اولاد کو تعلیم ملے گی، بیوی کو تعلیم ملے گی، بیٹیوں کو تعلیم ملے گی، خود کو تعلیم ملے گی۔ اور وہ عبارت کیا ہے؟ اللہم احینی سعیداً، یا اللہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما، وامتنی شہیداً، یا اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرما۔ تو یہ ساری سعادتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، اور پھر آخر میں جو دعا کا دوسرا حصہ تھا وہ 18 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ 18 ذی الحج تھا، جمعے کا دن تھا، بعد نماز عصر تھا، روزے کی حالت میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سبائیوں نے حملہ کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور جان اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ